آپ نے میرے والدین کی عزت نہیں کی. تو بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی بات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور اسی طرح سے آپ کے جذبات اپنی مسز کے رشتہ داروں کے لیے ویسے نہیں ہو سکتے جیسے کہ فقہی طور کے اوپر یا عقلی طور کے اوپر وہ جو والدین ہیں یا ہسبینڈ کے یا وائف کے یا جو بہن بھائی ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بیہیویئر پیٹرنز لے کر چلنا خدمت کے، وہ پہلا فرض اس کے اوپر نہیں ہے. جس کے ہیں وہ اس کے اوپر ہے. لیکن معاشرے جو ہوتے ہیں وہ عدل سے نہیں سمرا کرتے، وہ سمرا کرتے ہیں احسان کے ذریعے. جب ہم ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں، ہم جتنا جس کا جو حق بن رہا ہوتا ہے اس حق سے زیادہ دینے کی طرف جاتے ہیں، اس سے خوبصورتی آیا کرتی ہے. عدل تو ہوتا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، احسان ہوتا ہے کہ خوبصورتی پیدا ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمر بھائی، ہمارے ہاں یہ بڑا رویہ پایا جاتا ہے کہ جی آپ نے میرے والدین کی عزت نہیں کی. لڑکے کی طرف سے آتا ہے جی آپ نے میرے والدین کی عزت نہیں کی. تو بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی بات ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ ہے غیر حقیقی توقعات. یعنی ایک بات کو اگر آسانی سے سمجھ لیں، فطری طور پہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی مسز کے جذبات آپ کے گھر والوں کے لیے ویسے نہیں ہو سکتے جیسے آپ کے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کے جذبات اپنی مسز کے رشتہ داروں کے لیے ویسے نہیں ہو سکتے جیسے کہ ان کے ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کا رشتہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بنا ہے وہ اب بن رہا ہے، جبکہ یہ رشتے پہلے سے موجود ہیں. تو محض اس حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیں، بہت ساری لڑائی اور جھگڑوں کی بنیاد ختم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے اتنا مضبوط نہیں ہوگا. ایک دوسرے کے کام آنا ہے، ایک دوسرے کا جو خیال رکھنا ہے، کیا وہ پاسبل نہیں ہے پھر اس طرح سے؟ اچھا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا تو دونوں کی ذمہ داری ہے. اب اس میں سوال یہ ہو سکتا ہے، جو درست سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہسبینڈ نے اور وائف نے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے، یعنی اپنے جی ان کا خیال رکھنا ہے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ تو یہ بھی سوال بڑا آسان ہے اور اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے. مطلب سوال کمپلیکس سمجھا جاتا ہے لیکن ہے سادہ سا، اور اس کا جواب بھی سادہ سا ہے کہ فقہی طور کے اوپر یا عقلی طور کے اوپر وہ جو والدین ہیں یا ہسبینڈ کے یا وائف کے یا جو بہن بھائی ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بیہیویئر پیٹرنز لے کر چلنا خدمت کے، وہ پہلا فرض اس کے اوپر نہیں ہے. جس کے ہیں وہ اس کے اوپر ہے. اب اگر بیوی ہسبینڈ کے والدین کی خدمت گزاری کر رہی ہے، حسن سلوک کر رہی ہے، بچھ رہی ہے اور بھی خدمتیں کر رہی ہے، یا ہسبینڈ کر رہا ہے اگر اپنی بیوی کے، تو یہ احسان کے زمرے میں آتی ہے. یعنی وہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. لیکن معاشرے جو ہوتے ہیں وہ عدل سے نہیں سمرا کرتے، وہ سمرا کرتے ہیں احسان کے ذریعے. جب ہم ایکسلنس کی طرف جاتے ہیں، ہم جتنا جس کا جو حق بن رہا ہوتا ہے اس حق سے زیادہ دینے کی طرف جاتے ہیں، اس سے خوبصورتی آیا کرتی ہے. عدل تو ہوتا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، احسان ہوتا ہے کہ خوبصورتی پیدا ہو جائے. تو اس لیے اگر ہم ایک دوسرے کی جو ان بیہیویئرس کو، خدمت کے بیہیویئرس کو جو وہ انجام دے رہا ہے، اس کے اوپر ٹھونسے نہیں بلکہ اس کا احسان سمجھیں، تو وہ پھر زیادہ دل جمعی کے ساتھ، زیادہ خوشی کے ساتھ، ہول ہارٹیڈلی وہ کام پہلے سے زیادہ کرے گا، اور تعلق کے اندر بھی جو بانڈ ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی اس کی مثال بتائیں. اچھا، بس آخری دور کی ایک مثال بتا دیتا ہوں. جب میری جو والدہ تھیں، 2 سال پہلے کی بات ہے، ان کو جب 4th سٹیج کینسر ڈائگنوز ہوا، تو تحریم کی مختلف ایکٹیویٹیز تھیں. وہ سماجی طور کے اوپر بھی ایکٹیو تھیں، وہ کام بھی کرتی تھیں، وہ کینیڈا کے اندر اور امریکہ میں پڑھاتی بھی تھیں. تو انہوں نے وہ بہت سارے جو دروس اور سماجی ایکٹیویٹیز تھیں ان کو محدود کر دیا، بلکہ ختم ہی کر دیا اس آخری مہینے کے لیے.
اور وہ کچھ نہیں کرتی تھیں، وہ خدمت کرتی تھیں، وہ کپڑے دھو رہی ہیں، وہ پاس لیٹی ہوئی ہیں، وہ کھانا بنا رہی ہیں، اور یا ٹینشن کے اندر متفکر ہیں، یا آخری مہینے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب انتقال ہو گیا والدہ کا، تو اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد تحریم کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ایک خاتون آئی ان سے ملنے کے لیے، تو ان سے کہنے لگی کہ میری جو ساس ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کبھی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہوئے، لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے جیسے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں زندہ نہیں رہوں گی، میں بھی مر جاؤں گی، تو مجھے ان کا جانا بہت فیل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے جو آخری دور کی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ شاید یہ مؤثر ہو جائے گی سیکھنے سکھانے کے لیے، ہمارے کچھ بیہیویئر پیٹرنز تبدیل ہو جائیں، ہم کچھ متھ سے نکل کے، افسانوں سے نکل کے، کہانیوں قصوں سے نکل کے واقعی سچے واقعات کی طرف اور سچی خوبصورتی کی طرف آ جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔